دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ اکبر حضور سر سجدے میں رکھ کر کہتا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امتی کو بخش دے۔ اے اللہ کے رسول، تو نے خدا سے وہی جو ہے اپنی امتی کی بخشش کو طلب کیا ہے، خدا نے تیری امتی کو بخش دے گا۔ تو رب کے رسول ارشاد فرمائے گا پاک پروردگار یہ امتی کیا کر رہے ہیں؟ تو رب کے رسول ارشاد فرمائے گا مولا سب سے پہلے میری امتی جنت میں جائے گی، پھر آدم کی امتی جائے گی، پھر سیس کی امتی جائے گی، پھر نوح کی امتی جائے گی، ابراہیم کی امتی جائے گی، اسماعیل کی امتی جائے گی۔ رب ارشاد فرمائے گا محبوب اگر جنت بنا ہے تو محبوب کے لیے، اگر جنت کو بسانا ہے تو محبوب بسائے گا۔ اے محبوب میں جو ہے تمہیں سفارش کا حکم دیتا ہوں، اپنے امتی کو حکم دو۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ پل سے اتارے راہ گزر کو خبر نہ ہو، اے جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ پتا چلا مومنوں الحمدللہ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیوں نام ہے؟ ابو کے معنی باپ ہوتا ہے اور ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، یعنی بلی کا باپ، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ جب حضور کی مجلس میں پہنچتے تھے، یعنی حضور جب اپنے صحابہ کو دین کی باتیں بتاتے تھے تو وہاں صحابہ کرام کی جمع غفیر ہوتی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ چاہے تو بلی یا بلی کے بچے کو اپنی آستین کے اندر لیتے اور لینے کے بعد حضور کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کو معلوم ہے کہ میرے پیغمبر کو معلوم ہے کہ میں کیا لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت ابو ہریرہ پر نظر جاتی ہے تو حضور مسکرا پڑے، ارشاد فرماتے ہیں آج سے تمہارا لقب ابو ہریرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ حضور آپ تو جانتے ہیں، کہا کہ تم بلی سے بڑی محبت کرتے ہو، لیکن حضرات محترم اسی لیے حکم ہے کہ کسی بھی بلی وغیرہ کو نہیں مارنا چاہیے، حتیٰ کہ بلا وجہ مومنوں ایک کتا کو بھی مارنا منع ہے۔ اسی کا نام تو اسلام ہے، یہی تو اسلام ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اسی کا نام تو اسلام ہے۔ بھائی چارگی کو محبت کے ساتھ الحمدللہ پیش آنے کا نام اسلام ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا نام اسلام ہے، بیواؤں کا سہارا بننا الحمدللہ یہی تو اسلام نے بتایا ہے، اس لیے کہ یتیموں کو گلے سے لگانے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بارکات اللہ اکبر، قربان جاؤ مومنوں، آج کا یہ جشن عید میلاد النبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب عقیقہ کے مطابق آئیے، یہ عقیقہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب کا پیغمبر آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حضرت حسین کی جب پیدائش ہونے کے بعد جو ہے 7 دن کے بعد عقیقہ کرتے تھے، اور 7 دن کے بعد عقیقہ کرنا الحمدللہ یہ افضل بھی ہے اور یہ سنت رسول بھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگوں اپنے بچوں کا عقیقہ کرو، اس لیے کہ جب بچے کے نام سے عقیقہ کرتے ہیں تو بچے کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، آنے والی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اس بچے کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس بچے کی آوا بولی اچھی ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہم عقیقہ کرتے ہیں، اور عقیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے اس کا بال منڈوا لو، اس لیے کہ اس کا بال جو ہے چھلوا لو، اور چھلوانے کے بعد ایک کاغذ میں رکھ لو، رکھنے کے بعد سونار کے گھر پہنچو، اور سونار کے پاس پہنچنے کے بعد ایک پلے میں اس بال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلے میں اتنی چاندی کو جو ہے لے لیا جائے، اور لینے کے بعد اس کو فروخت کر دیا جائے، یعنی بیچ دیا جائے، اور بیچنے کے بعد وہ پیسہ جو ہے اس مال میں لگایا جائے، چاہے بکری ہو، چاہے بکرا ہو، چاہے بھینس ہو، چاہے پڑوا ہو، چاہے جو ہے حضرات محترم اور جانوریں ہیں۔
जिस पर अकीका ऊंट है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 7 दिन में ये तरीका है। अब वही बच्चा बड़ा हो जाए, लड़की बड़ी हो जाए, तो शादी में भी आप अकीका कर सकते हैं, उसके निकाह में भी अकीका कर सकते हैं, इसलिए कि अकीका करने से अल्लाह ताला उस बच्चों पर आने वाली मुसीबतों को इस अकीके के सदके में टाल देता है, इसलिए अकीका करते हैं। और जब अकीके का गोश्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उसको तकसीम भी कर सकते हैं, अपने जो है रिश्तेदार में भी बांट सकते हैं, फकीर फुकरा को भी बांट सकते हैं, और उसका हुक्म है कि आप अपने घरों में पका करके अपने रिश्तेदारों को, फकीर फुकरा को, अपने मिलने जुलने वाले को भी खिला सकते हैं। हजरात मोहतरम, जो आपको सहूलियत मिल जाए। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर बेटा हो तो बेटा के लिए क्या बकरा ही खरीदना जरूरी है? तो ये जरूरी नहीं है। बकरी खरीदो, बकरी खरीद कर आप अगर अकीका करते हो तो भी अकीका हो जाएगा, बकरा खरीद कर आप अकीका करते हो तो भी अकीका हो जाएगा। लड़का के लिए 2 आता है, लड़की के लिए 1 है, लेकिन अगर वो इंसान कमजोर है, उसके पास सरकारी सर्विस नहीं है, अपना मकानात नहीं है, वो बंदा जो है रुपए पैसे से थोड़ा मजबूर है, अगर एक जानवर भी लड़के के नाम से भी अकीका कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह तो भी अकीका हो जाता है। हज़रात मोहतरम, 2 करना अफजलियत है, और लड़की है तो चाहे बकरी करो चाहे बकरा करो तो भी अकीका हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में एक सवाल पैदा होता है कि मौलाना अकीका का मतलब तो आपने बताया, लेकिन इसका गोश्त कौन कौन खाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, वो माँ बाप कौन सा गुनाह किए हैं जो माँ बाप नहीं खा सकते? वो माँ बाप, वो दादा दादी कौन सा गुनाह किए हैं जो खा नहीं सकते? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात बिल्कुलिया गलत है। किताब का नाम कानून शरीयत है, उस किताब के चैप्टर को पलट कर देख ले, आपको अकीके का बयान मालूम हो जाए। अकीका का बयान आप पढ़ ले, आपको मालूम होगा। चाहे दादा दादी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे नाना नानी हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे जिसके नाम से अकीका होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खा सकता है, उसके माँ बाप भी खा सकते हैं, उसके दादा दादी भी खा सकते हैं, उसके नाना नानी भी खा सकते हैं। इसलिए कि कुर्बानी का गोश्त जब होता है, जिसके नाम से किया जाता है, वो भी खाते हैं, उनके माँ बाप भी खाते हैं। उसी तरीके से हज़रात, जब भी आप अकीका करें तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप भी खा सकते हैं, दादा दादी भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मशहूर है कि माँ बाप नहीं खाएंगे, बिल्कुल यह गलत है, इसलिए कि लोगों को जानकारी नहीं होती थी, इसलिए लोग इस पर अमल करते। हज़रात मोहतरम, मैं फिर बताता हूँ, किताब का नाम कानून शरीयत है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी ये किताब है, इंग्लिश में भी ये किताब है, उर्दू में भी ये किताब है। आप पढ़ करके जब देखेंगे आपको चैप्टर मिलेगा, अकीके का पूरा बयान है। दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप सब कोई खा सकते हैं। ये जाहिलियत का जमाना था, लोगों के कानों तक आवाज नहीं पहुंचती थी, इसलिए लोग सुनकर उस पर अमल करते थे। हज़रात मोहतरम, आज दलील के साथ आपको अमल करवाया जा रहा है, लिहाजा जरूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप खा भी सकते हैं, आप अपने रिश्तेदार को तकसीम भी कर सकते हैं, आप बांट भी सकते हैं, लेकिन यही एक फाहतिया होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में हज़रत जाफर सादिक के नाम से लोग करते हैं, रजबुल मुरजब के 22 तारीख को, कुछ लोग 17 तारीख को करते हैं। आज मेरी माँ बहनें कहती है कि जब फाहतिया कराया जाए तो हाथ नहीं धुलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी माँ बहनों, तुम्हें खबर होनी चाहिए, हाथ धुल के खाना खाना, कोई मीठा खाना, हाथ धुल करके कोई जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई सामान जो जायज है जिसको खाना, इसलिए कि हुजूर ने इसे सुन्नत बताया है, लिहाजा हाथ धुल करके खाना खाया करो, अपने बच्चों को खिलाया करो। इसलिए कि आपको मालूम है, अभी जब 2 साल पीछे 3 साल पीछे जाएंगे तो कोरोना काल जब आया तो लोग 10-10 मरतबा हाथ धुलते थे। आपका इस्लाम पहले ही, आज नहीं, तकरीबन 1400 साल पहले ही बता चुका था, ये लोगों खाना खाने से पहले हाथ धुलो, ये नबी की सुन्नत है, और खाना खाने के बाद हाथ धुलना ये भी जो है सुन्नते रसूल है। पता चला मोमिनों, अल्हम्दुलिल्लाह इसका नाम इस्लाम है। इसलिए हजरात मोहतरम, अगर कहीं भी आप अपने बच्चों को कोई भी सामान देते हैं खाने के लिए तो पहले बच्चों का हाथ धुला ले। हो सकता है कि कौन सा गर्दो गुबार लग चुका है, कौन सी जो है आमेजिश चीजें लग चुकी है, ताकि उससे दूर हो जाए।
الحمدللہ اس سے سنتوں پر بھی عمل ہو جائے گا اور کھانے میں بھی اللہ کی رحمت سے برکتیں ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن حضرات محترم، جسے کنڈا کا بھی فاتحہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کسی کو نہیں دینا چاہیے، بچ جائے تو اس کو بہا دو۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں، اس لیے کہ وہ فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا کھانا تقسیم کرنا، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز کا جب لنگر چلتا ہے تو چاہے اپنے ہو، چاہے بیگانے ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہر کسی کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہی تو سنت رسول ہے، یہی تو ہمارا طریقہ ہے۔ لہذا کھانے کے بعد آپ اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، آپ اس کو بانٹ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو بچ گیا لے کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اگر دریا میں بھی ڈالتے ہیں تو مچھلیاں کھاتی ہے، لیکن اس مچھلی سے بہتر ہے، اس کا رزق دینے والا خدا ہے۔ لیکن آپ کے محلے میں کوئی غریب ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی مجبور ہو، کوئی لاچار ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلقات رکھتا ہو، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ اس سے محبت کے ساتھ اسے بھی پیش کرو۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ طریقہ ہونی چاہیے۔ لہذا حضرات محترم، عقیقہ کے مطابق میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ لڑکا جب بڑا ہوتا ہے تو کیا اس کا بھی بال منڈانا چاہیے، اس کا بھی بال چھلوانا چاہیے؟ حضرات محترم، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ چھل دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکی ہے تو نہیں چھل سکتے۔ عزیزان ملت اسلامی، لڑکا ہے تو آپ بال کٹوا لیں، چھلوانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو 7 دن کے بچوں پر یہ حکم صادر ہے۔ لہذا آپ اگر چھلوا بھی دیتے ہیں تو بھی عمل ہو رہا ہے، نہیں چھلواتے تو بھی عمل ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ مومنوں، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانٌ وَذِي الْقُرْبَىٰ، یعنی اے لوگوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا حبیبی یا رسول اللہ، سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے، ماں سے یا باپ سے؟ تو آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے کرو، ماں کے بعد اپنے باپ سے محبت کیا کرو، اپنے باپ کے بعد اپنی بیوی سے محبت کرو، اپنے بال بچوں سے محبت کرو۔ پھر صحابی رسول نے ارشاد فرمایا، یا حبیبی یا رسول اللہ، اگر بیٹا کہیں کام کرتا ہو، کماتا ہو، تو وہ پیسہ سب سے پہلے کس کو لا کر دیا جائے؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ اپنے ماں کو بھی دو، اپنے باپ کو بھی دو۔ اگر باپ اس گھر کا مالک ہے تو باپ کے ہاتھ میں دو، ورنہ اگر الگ ہیں تو یاد رکھو مومنوں، اگر باپ بیمار ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں، یا باپ پریشانی میں ہو، آپ اگر الگ ہو، اگر کچھ روپے پیسے دینا چاہتے ہو تو اللہ اکبر 75 روپے اپنی امی کو دینا اور 25 روپے اپنے والد کو دینا، اس لیے کہ میں نہیں بلکہ ہم سب کا پیغمبر محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے۔ پتا چلا حضرات، اس لیے تو ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن حضرات محترم، آج ہم پڑھنے لکھنے کے بعد، جوان ہونے کے بعد اپنے ماں باپ سے کیسا سلوک کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ حضور فرماتے اے لوگوں، اپنے رشتہ میں جو ہے تنازع نہ پیدا کرو، یعنی رشتہ کو نہ توڑو، بلکہ رشتہ داروں سے محبت کرو، اپنے خاندان سے محبت کرو، اس لیے کہ یہی محبت الحمدللہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق انسان کے اندر بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ یہی محبت اختلافات کو مٹا کر اتحاد میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی کا نام محبت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن مسلمانوں قربان جاؤ، آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حج بیت اللہ کے لیے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہونی چاہیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابھی جو فاتحہ آپ نے کیا، جسے جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ شب بارات کہتے ہیں، آج میں یہ صحابی رسول نہیں ہے بلکہ تابعی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابی رسول اسے کہتے ہیں جس نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور الحمدللہ ان حضور کا کلمہ بھی پڑھا، اسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ صحابی رسول کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس صحابی کو دیکھا ہم اسے تابعی کہتے ہیں، اور
جس نے اس تابعی کو دیکھا ہم اسے تابعین کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم اور آپ فاتحہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ اگر ماں بیمار ہو، رشتے داری میں اگر حضرات محترم ماں چلنے کے لائق نہیں ہے، ماں اگر زیادہ پریشان ہے، تو اس رشتے داری میں چاہے کوئی بھی کام پڑا ہو، چاہے شادی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہاں جانے سے بہتر ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کو بجا لائے۔ لیکن حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ماں اجازت دیتی ہے تو بیٹا جا سکتا ہے، اگر ماں کہتی ہے بیٹا میرے سامنے رہو، میرے دل میں گھبراہٹ ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، بیٹا جب میں نے آپ کی صورت دیکھتی ہوں تو مجھے چین کی نیند آ رہی ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ پتا چلا مومنو، ایک ماں کو تب تک سکون نہیں ہوتا جب تک کہ بیٹا قریب نہیں ہوتا ہے، ماں کا دلوں کو تسکین نہیں ملتا جب تک کہ بیٹا قریب نہیں ہوتا ہے۔ چاہے بیٹا ماں کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ماں کا ممتا ہے، اگرچہ بیٹا چور ہے، اگرچہ بیٹا کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن ماں کی نظروں میں وہ بیٹا محبوب ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ ماں کا دل وہ ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت اویس کرنی کے مطابق میں بیان کر رہا تھا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ فنا جگہ جو ہے چلنا ہے اور وہاں جہاد قائم ہے، لہذا تمام کے تمام لوگ تیار ہو گئے، لیکن حضرت اویس کرنی نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ دل میں خیال آیا، میری ماں، میں حضور کا عشق میں جو ہے مبتلا ہوں، حضور کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میری ماں اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو آپ کا بیٹا اویس جو ہے کرن کی سرزمین سے جو ہے مدینہ پہنچنے والا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ اللہ اکبر، مدینہ ہوتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ حضور کہیں سفر میں نکلے ہوئے ہیں، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، حضرت اویس کرنی ہے وہیں الٹے قدم جو ہے چلے، اور چلنے کے بعد کرن پہنچتے ہیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کیا تم نے حضور سے ملا؟ کہا کہ ماں گیا تھا تو ضرور، لیکن حضور سے میری ملاقات نہیں ہوئی، میری یہ بدقسمتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تمہیں تو حضور سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ پیغمبر آخر الزماں کو معلوم ہے کہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا چاہنے والا حضرت اویس کرنی آیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور جیسے ہی تشریف لے جاتے ہیں تو صحابہ سے عریضہ پیش کرتے ہیں، میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا کوئی کہیں سے آیا تھا؟ کہا کہ حضور آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ آنے والا کرم سے میرا ایک عاشق آیا تھا جس کی خوشبو مجھے مل رہی ہے، یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی کرن میں رہ کر کے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ وحد میں حضور کا ایک دانت شہید کفار و مشرکین نے کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامی، ایک دانت ہی شہید ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں حضرت اویس کرنی نے اپنا ایک دانت شہید کیا۔ پھر کہا کہ پتہ نہیں حضور کا سامنے والا دانت شہید ہوا ہے یا سائیڈ والا دانت شہید ہوا ہے، اس طریقے سے اپنا پورا دانت توڑ دیا۔ عزیزان ملت اسلامی، اب اس کا کھانا کیا رہا؟ حلوہ روٹی کھاتے رہے یا حلوہ کھاتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور فرماتے ہیں کہ میرا ایک عاشق ہے جن کی یاد میری امتی تا قیامت تک منائے گا، وہ حضرت اویس کرنی ہے۔ پتا چلا مومنو، یہ حضور سے عشق کرنے والا ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ جب حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی گھڑی آئی، جب حضور کا 63 سال کی زندگی مکمل ہو گئے، ہونے کے بعد حضور فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق میرے قریب آؤ، اے حضرت علی مشکل کشا میرے قریب آؤ۔ حضرت مشکل کشا بھی قریب پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق بھی پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد حضور ارشاد فرماتے، یہ آسا میرا لے لو، یہ میرا جو ہے برتن لے لو، یہ میرا جبہ لے لو، اس لیے کہ میرا ایک عاشق ہے جس نے اپنی آنکھ سے تو میرا دیدار نہیں کیا ہے، لیکن وہ کرن میں رہ کر کے میرا دیدار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ حضور اس کا
کا نام کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کا نام اویس ہے، وہ کرن کا رہنے والا ہے، اس لیے اویس کرنی دنیا کہتی ہے۔ جب لے کر چلے اور چلنے کے بعد جو ہے سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگ تو مکہ سے آئے ہیں۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ دوسرے نے کہا میرا نام